سوچیں، اگر ایک رات آپ خواب دیکھیں کہ آپ کو اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنی ہے۔ وہ چیز آپ کا گھر نہیں، آپ کی دولت نہیں، بلکہ آپ کا اپنا بیٹا ہو۔ وہ بیٹا جسے بڑھاپے میں مانگا تھا، جس کے لیے برسوں دعائیں کی تھیں، جسے دیکھ کر دل زندہ ہو جاتا تھا، اور پھر اللہ کہے اب اسے میری راہ میں قربان کر دو۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ایک باپ اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا، یا پھر اللہ کی محبت ہر محبت سے بڑی ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایمان، اطاعت، قربانی اور اللہ سے محبت کی وہ داستان ہے جو قیامت تک انسانوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ آج ہم جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ آزمائش کیوں دی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اور شیطان نے کیسے روکنے کی کوشش کی، اور آخر وہ لمحہ کیسا تھا جب ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے والا تھا۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ایک ایسا سبق ہے جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ عظیم نبی تھے جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی توحید کا پیغام دیا۔ انہوں نے بت توڑے، آگ میں ڈالے گئے، لوگوں نے مخالفت کی، لیکن انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی رسی نہیں چھوڑی۔ مگر ایک دکھ ان کے دل میں برسوں سے تھا، وہ اولاد سے محروم تھے۔ وقت گزرتا گیا، بال سفید ہو گئے، عمر بڑھتی گئی، لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ سوچیں، ایک انسان جس نے پوری زندگی اللہ کے لیے قربان کر دی، اس کے دل کی ایک خواہش تھی کہ اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اور پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ صرف ایک بیٹے نہیں تھے، وہ برسوں کی دعاؤں کا جواب تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دیکھتے تو آنکھیں خوشی سے بھر جاتی۔ وہ ان سے بے حد محبت کرتے تھے، کیونکہ بڑھاپے میں ملنے والی اولاد دل کے بہت قریب ہوتی ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ وہ چونک کر اٹھ گئے، یہ کیسا خواب تھا؟ پھر دوسری رات وہی خواب، تیسری رات پھر وہی خواب۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ عام خواب نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سوچئے، ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، جس بیٹے کے لیے پوری زندگی دعا کی، اب اسی کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ شیطان جانتا تھا اگر یہ قربانی مکمل ہو گئی تو انسانیت قیامت تک اس واقعے کو یاد رکھے گی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ آیا اور کہا، ابراہیم، یہ خواب شیطان کی طرف سے ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے کیا؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ شیطان ہے۔ انہوں نے اسے کنکریاں ماری، اور یہی آج رمی جمرات کی سنت بن گئی۔ یہ منظر تاریخ کا سب سے دردناک منظر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس گئے، آواز بھاری تھی، دل کانپ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ سوچیں، اگر ہم ہوتے تو چیختے، روتے، بھاگ جاتے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے والد، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ صرف ایک بیٹے کا جواب نہیں تھا، یہ اللہ سے محبت کا اعلان تھا۔ شیطان اب حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، کہنے لگا، کیا تم جانتی ہو ابراہیم تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ہاجرہ نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر ضرور پورا ہوگا۔ وہ سفر کتنا خاموش ہوگا، ایک باپ، ایک بیٹا، اور درمیان میں چھپا ہوا درد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوں گے، شاید دل کہتا ہوگا، یا اللہ، یہی تو میری زندگی کی خوشی ہے، مگر ایمان کہتا تھا اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے، کہیں آپ میری محبت میں کمزور نہ پڑ جائیں، اور میری ماں کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے کچھ نہ کیا، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا تھا۔ جس طرح آگ کو حکم دیا گیا تھا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اسی طرح آج حکم دیا گیا تھا اے چھری نہ کاٹنا۔ اسی لمحے آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے ایک عظیم مینڈھا بھیج دیا۔ اللہ نے قربانی قبول کر لی۔ یہ صرف ایک جانور کی قربانی نہیں تھی، اصل قربانی تھی اپنی خواہش قربان کرنا، اپنی محبت قربان کرنا، اپنی انا قربان کرنا، اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا۔ آج ہم جانور تو خرید لیتے ہیں، لیکن کیا ہم نماز کے لیے قربانی دیتے ہیں؟ کیا ہم گناہ چھوڑتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حکم پر اپنی خواہش چھوڑ سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ہم فجر کی نیند بھی قربان نہیں کر پاتے۔ شاید اللہ آج ہم سے بھی کچھ مانگ رہا ہے، کسی سے گناہ چھوڑنے کو، کسی سے حرام محبت چھوڑنے کو، کسی سے تکبر چھوڑنے کو۔ سوال یہ ہے، کیا ہم بھی لبیک کہیں گے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید کسی کا ایمان اس ویڈیو سے زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے ایمان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ فی امان اللہ۔